بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 3 مارچ 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ الفضل ڈائجسٹ مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انقلاب انگیز لٹریچر۔ روزنامہ الفضل ربوہ 4 اور 5 جنوری 2013 میں مکرم عبدالسمیع خان صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انقلاب انگیز لٹریچر کے 17 پہلو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ 1793 میں پہلا عیسائی مبلغ ولیم کیری ہندوستان آیا اور 1 صدی کے اندر عیسائی پادریوں اور چرچ کے عملے کی تعداد 9,500 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اسی لیے 7 جلدوں میں عیسائیت کی تاریخ لکھنے والے مصنف لارڈ ٹویٹ نے 1815 سے 1914 تک کے دور کو عیسائیت کے پھیلاؤ کی عظیم صدی قرار دیا ہے۔ اس دوران عیسائی پادریوں نے وسط ایشیا میں عیسائیت کی ترقی کے لیے پنجاب کو قدرتی بیس قرار دیا اور یہاں پہلا عیسائی مشن 1835 میں لدھیانہ میں قائم کیا گیا۔ ایک عیسائی اسکول پہلے سے یہاں قائم تھا۔ عیسائی مشنری لدھیانہ سے فارسی زبان میں قلمی لدھیانہ اخبار 1833 میں جاری کر چکے تھے۔ 1835 میں یہاں چھاپا خانہ بھی قائم کر دیا گیا تو یہ ٹائپ میں چھپنے لگا۔ 1837 میں یہاں پنجاب کا پہلا گرجا گھر بھی تعمیر ہوا۔ پس لدھیانہ احمدیت اور عیسائیت کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1889 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور لدھیانہ وہ باب لد بن گیا جہاں قلم کے ذریعے دجال کا سر قلم کیا جانا مقدر تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم اور آپ کے قلم کو ذوالفقار علی کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت نعمت اللہ ولی رحم اللہ بھی اپنی پیشگوئیوں میں لکھ چکے تھے کہ اس امام موعود کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانے میں ذوالفقار تلوار کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو یہ الہام بھی ہوا کہ تیرے کلام کو خدا کی طرف سے فصاحت و بلاغت عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بڑی تحدی سے فرمایا، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 37-38۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ان ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغے اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 38۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی زندگی بخش تحریریں اردو، عربی اور فارسی کی 88 تالیفات کے 11,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 20 مضامین، 300 اشتہارات، 700 مکتوبات اور ملفوظات کی 5 جلدیں اس کے علاوہ ہیں۔ ان تحریروں کے 17 امتیازات درج ذیل کیے جاتے ہیں۔ 1۔ حضور علیہ السلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں کل عالم سے خطاب فرماتے ہیں۔ مثلا فرمایا، اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تریاق القلوب۔ 2۔ حضور علیہ السلام نے قلمی جہاد کے میدان کارزار میں اس شان اور قوت
فنی مہارت و بے مثل فراست کے ساتھ اہل حق کی کمان سنبھالی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو جری اللہ کا لقب عطا کیا۔ مسلمان علماء نے آپ کے حق میں تعریف و توصیف کے مضامین لکھے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی برائن احمدیہ کو تاریخ اسلام کی بے نظیر کتاب قرار دیتے ہوئے لکھا، یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ 3، حضور علیہ السلام کی کتب زندہ خدا کی زندہ تجلیات کا شاہکار ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کی سطر سطر پر دعا کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 20 کتب فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں اور خطبہ الہامیہ آپ کو اعجازی نشان کے طور پر عطا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی و الہام تو نہیں رکھتا، مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔ سر الخلافہ نیز فرمایا، مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 40,000 مادہ عربی کا سکھایا گیا ہے اور مجھے ادبی علوم پر پوری وسعت دی گئی ہے۔ انجام آتم۔ 4، اپنی موجز نما 11 کتابوں کا جواب لکھنے پر حضور علیہ السلام نے ہزاروں روپے کے انعامی چیلنج دیے، جن کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ 1، براہین احمدیہ ہر 4 حصص 10,000 روپے۔ 2، سرمہ چشم آریہ 500 روپے۔ 3، کرامات الصادقین 1000 روپے۔ 4، نور الحق 5000 روپے۔ 5، اعجاز احمدی 10,000 روپے۔ 6، اتمام الحجہ 1000 روپے۔ 7، تحفہ گولڈویہ 500 روپے۔ 8، سر الخلافہ 27 روپے۔ نیز اپنی 3 کتب، 1 اعجاز المسیح، 2 حجت اللہ، 3 الہدا والتبصرہ لمن یرا کہ بالمقابل کتاب لکھنے یا ان کا رد لکھنے پر اپنا جھوٹا ہونا تسلیم کر لینے کا وعدہ کیا، مگر آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، صفِ دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے۔ 5، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایمان سے لبریز تحریروں نے اہل ایمان کے دلوں میں نور کی شمع روشن کی، اور پھر آپ کی قوت قدسیہ ان کو سیکل کرتی چلی گئی۔ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نشان نمائی کا اشتہار دیکھ کر قادیان آئے اور چہرہ اقدس دیکھ کر قربان ہو گئے۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت مولوی حسن علی صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت صوفی نبی بخش صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولوی برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ عنہ وغیرہ براہین احمدیہ سے مفتوح ہوئے۔ حضرت ذوالفقار علی خان صاحب گوہر رضی اللہ عنہ، حضرت حاجی غلام احمد صاحب کریام رضی اللہ عنہ اور حضرت ماسٹر فقیر اللہ صاحب رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ازالہ اوہام نے جیتا۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ اور حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری رضی اللہ عنہ، شام کے پہلے احمدی السید محمد سعیدی طرابلسی رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکی رضی اللہ عنہ کو آئینہ کمالات اسلام نے فتح کیا۔ کثیر تعداد ایسے فدائیان کی ہے جو آپ کے لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی، لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ سن کر حلقہ اشاق میں داخل ہو گئے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ براہین احمدیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہم اس کتاب کو پڑھا کرتے اور اس کی فصاحت و بلاغت پر عش کر اٹھتے کہ یہ شخص بے بدل لکھنے والا ہے۔ براہین احمدیہ پڑھتے پڑھتے حضور سے محبت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔
ازالہ وہاں۔ 6. یہ مقدس کتب ایسے شخص کے ہاتھ سے نکلی ہیں جس پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے تھے، اس لیے جو لوگ ان کتب کو ذوق و شوق اور عقیدت سے پڑھتے ہیں ان پر بھی خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور آج ہزارہ ایسے احمدی ہیں جن سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، انہیں سچی خوابیں دکھاتا ہے اور غیب سے مطلع فرماتا ہے۔ 7. حضور نے مذاہب عالم پر اسلام کو غالب کرنے کی کامیاب حکمت عملی اپنائی۔ کاسر صلیب ہونے کے لحاظ سے آپ کی قریباً 17 کتب کا مرکزی مضمون رد عیسائیت ہے۔ آپ نے مسیح کی وفات کا انقلاب انگیز اعلان کر کے عیسائیت کا قلعہ زمین بوس کر دیا۔ مسیح کی جھوٹی خدائی کے دعوے دار عیسائی پادریوں کو دجال قرار دیا، ان سے مباحثے اور مباہلے کیے، انعامی چیلنج دیے، نشان دکھائے اور ہر قدم پر شکست فاش دی۔ حضور نے امریکہ میں عیسائیت کے نمائندہ ڈوئی کو للکارا، جو آپ کی زندگی میں 9 مارچ 1907 کو ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔ لندن میں پادری جان ہیوگ سمتھ پگٹ نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضور نے فرمایا، یہ دلیر دروغ گو یعنی پگٹ جس نے خدا ہونے کا لندن میں دعویٰ کیا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضور نے جب یہ پیشگوئی شائع فرمائی تو پگٹ اپنے پورے عروج پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ اس نے اپنے دعوے کا ذکر تک چھوڑ دیا اور پھر لندن چھوڑ کر اسپیکسٹن چلا گیا، جہاں 25 سال گوشہ تنہائی میں گزار کر مارچ 1927 میں مر گیا۔ آپ کے پرزور حملوں سے مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول عیسائیت کے اس ابتدائی عصر کے پرخچے اڑائے، جو سلطنت کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا، بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ مولانا نور محمد نقشبندی کے الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح اور دعویٰ مسیح موعود کے ذریعے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی۔ 8. حضور علیہ السلام کی قریباً 11 کتب کا مرکزی مضمون ہندو مت اور سکھ مت ہے۔ آپ نے ہندوؤں سے مباحثے کیے اور موجودہ ویدوں کو گمراہی سے بھرپور ثابت کیا۔ سنسکرت کی بجائے عربی زبان کے السنہ ہونے پر سورج چڑھا دیا اور علم لسانیات میں انقلاب برپا کر دیا۔ روحانی دعوت مقابلہ اور پنڈت لیکھ رام کی موت نے آریہ سماج کی زہریلی کچلیاں توڑ دیں، اور ایک ہندو رہنما نے لکھا کہ کوئی عیسائی اور مسلمان اب مذہب کی خاطر آریہ سماج میں داخل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے برہمو سماج کے سرگرم لیڈر پنڈت نارائن اگنی ہوتری سے تحریری مباحثہ کیا اور اس شان سے یلغار کی کہ پنڈت صاحب نے اپنے مذہب کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ حضور نے سکھ مذہب کے بانی حضرت بابا گرو نانک کو مسلمان ولی اللہ ثابت کر کے اور چولا بابا نانک پر کلمہ اور قرآنی آیات کا انکشاف کر کے سکھ مذہب کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ 9. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ نصیب ہوا۔ 1896 کے جلسہ مذاہب عالم لاہور میں 10 مذاہب اور مکاتب فکر کے 16 نمائندگان کے مضامین میں پیش گوئی کے مطابق آپ علیہ السلام کا مضمون سب پر بالا رہا۔ چنانچہ اخبار جرنل و گوہر آصفی کلکتہ نے لکھا، اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے، بالا ہے۔ 10. مذاہب عالم پر اسلام کی قلمی فتح کے آپ اس قدر آرزومند تھے کہ آپ نے انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کو دعوت حق دی اور ملکہ کے نام اپنے رسالہ تحفہ قیصریہ میں جون 1897 میں لندن میں جلسہ مذاہب عالم کے انعقاد کی تجویز پیش کی۔ پھر 27 دسمبر 1899 کو بدرجہ اشتہار حضور علیہ السلام نے انگریز حکومت کو جلسہ مذاہب عالم کی ترغیب دلائی۔ حضور علیہ السلام کی وفات پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا،
جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عام پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ 11 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونے والے علوم قرآنی کے چشمے بہا کر دنیا کو ان کا گرویدہ کر دیا۔ بلا شبہ یہ موعود امام قائم اور رجل فارس ایمان کو ثریا سے لایا اور اپنی تحریروں اور تعلیمات اور قوت قدسیہ کے ذریعے ایمان کو دلوں کی زینت بنایا۔ آپ کے مسیحی انفاس اور انفاق قدسیہ نے احمدیوں کے دلوں میں نیکی اور تقوی کا جو انقلاب برپا کیا، مخالفین برسر عام اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ جناب دیوان سنگھ مفتون، ایڈیٹر اخبار ریاست دہلی، لکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک اسلامی شعار کا تعلق ہے، ایک معمولی احمدی کا دوسرے مسلمانوں کا بڑے سے بڑا مذہبی لیڈر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ احمدی ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی احکام کا عملی طور پر پابند ہو۔ چنانچہ مجھ کو اپنی زندگی میں سینکڑوں احمدیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں دیکھا گیا جو کہ اسلامی شعار کا پابند اور دیانتدار نہ ہو، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک احمدی کے لیے بد دیانت ہونا ممکن ہی نہیں۔ امرتسر کے صحافی محمد اسلم خلافت اولیٰ میں قادیان آئے اور اپنے مشاہدات کا خلاصہ یوں بیان کیا، احمدی قادیان میں مجھے قرآن ہی قرآن نظر آیا۔ جماعت کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ نیاز فتح پوری لکھتے ہیں، دنیا کا کوئی دور دراز گوشہ ایسا نہیں جہاں یہ مردان خدا اسلام کی صحیح تعلیم، اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف نہ ہوں۔ جب قادیان اور روا میں صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے تو ٹھیک اسی وقت یورپ و افریقہ و ایشیا کے ان بعید و تاریک گوشوں سے بھی یہی آواز بلند ہوتی ہے، جہاں سینکڑوں غریب الدیار احمدی خدا کی راہ میں دلیرانہ قدم آگے بڑھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جناب محی الدین غازی لکھتے ہیں، یورپ و امریکہ کی مذہب سے بیزاری اور اسلام کی حریف دنیا میں علم تبلیغ بلند کرنے کی کسی عالم دین یا کسی علمی ادارے کو توفیق نہیں ہوئی۔ اگر علم ہاتھ میں لے کر اٹھا تو وہ یہی قادیانی فرقہ تھا۔ کامل اس فرقہ زباد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قضا خار ہوئے۔ اس جماعت نے تبلیغی مقاصد کے لیے سب سے پہلے اسی سنگلاخ زمین کو چنا اور یورپ و امریکہ کا رخ کیا، اور ان کے سامنے اسلام کو اصلی و سادہ صورت میں اور اس کے اصولوں کو ایسی قابل قبول شکل میں پیش کیا کہ ان ممالک کے ہزارہا افراد و خاندان دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما آنکھوں میں پھر گیا۔ 12 مسیح دوراں علیہ السلام کے قلم نے محبت الہی اور دین کی غیرت رکھنے والے فدائیوں کا صرف گروہ تیار نہیں کیا، بلکہ ایک عظیم منتظم کی طرح جماعت احمدیہ کے تمام تربیتی، دعوتی اور انتظامی ڈھانچے کی تشکیل بھی کی۔ آج جماعت کا کوئی ادارہ یا منصوبہ ایسا نہیں جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نہ رکھی گئی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں کارخانہ احمدیت کی 5 شاخیں بیان کی، جس میں تصنیفات، اشتہارات اور خطوط کے علاوہ دارالضیافت کا بھی تذکرہ فرمایا، جس کی سینکڑوں شاخیں پاکیزہ نان مہیا کر رہی ہیں۔ سلسلہ بیعت کا آغاز بھی فرمایا، جو آج عالمی بیعت کی شکل میں گلشن احمد کی بہار بن چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت نے دنیا کو بہشتی مقبرہ جیسا جنتی نظام اور خلافت جیسا دائمی انعام عطا فرمایا۔ صدر انجمن احمدیہ کا نظام اور کتاب آسمانی فیصلہ کے ذریعے جلسہ سالانہ اور مشاورت کا پاکیزہ سلسلہ جاری کیا۔ حضور کی متعدد کتب میں مالی قربانی، اشاعت قرآن اور تعمیر مساجد کے پرزور پیغام بھی ہیں، جنہیں آج تحریک جدید عملی جامہ پہناتے ہوئے 60 سے زیادہ زبانوں میں تراجم قرآن اور ہزاروں مساجد تعمیر کر چکی ہے۔
اس مقدس لٹریچر میں بیت الدعا اور منارت المسیح کا ذکر بھی ہے۔ نیز فرمایا لوائے ما پناہ ہر سعید خواہد بود، یعنی ہمارا جھنڈا ہر سعید فطرت کی پناہ گاہ ہوگا۔ چنانچہ جھنڈا آج لوائے احمدیت کی صورت میں دنیا کے 200 ملکوں میں لہراتا ہے۔ اس لٹریچر میں تبلیغ، وقف زندگی اور جامعہ احمدیہ کی بنیادیں بھی رکھی گئیں۔ آج دنیا کے 13 ممالک میں جامعات قائم ہیں۔ حضور نے الحکم اور البدر کو اپنا بازو قرار دیا اور ریویو آف ریلیجنز جاری کر کے جماعت میں اخبارات اور رسائل کے قلمی اسلحہ کی فیکٹریاں قائم کر دیں۔ انجمن تشییع الاذہان کی سرپرستی فرما کر اور خواتین سے الگ خطاب کر کے ذیلی تنظیموں کی بنا ڈالی۔ جدید علوم کی تحصیل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حضور نے تعلیم الاسلام اسکول اور تعلیم الاسلام کالج قائم کیا۔ خدمت خلق کی طرف اس شان سے راغب کیا کہ آج دنیا میں جماعت احمدیہ ہمدردی اور محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں کے تاج سے پہچانی جاتی ہے۔ پس آج دنیا میں خلافت احمدیہ کے ذریعے توحید باری کے قیام، خدمت نوع انسان اور وحدت اقوام کا جو روح پرور سلسلہ جاری ہے، اس کا صحرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انقلاب انگیز لٹریچر کے سر ہے۔ 13 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق خدا نے خبر دی تھی کہ زمین کے باشندوں کے خیالات بدلائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ حقائق جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگائے گئے، آج وہی باتیں دنیا میں گونج رہی ہیں۔ احمد فراز نے کہا تھا، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ قاصر سلیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں وفات مسیح کا اعلان کیا اور لندن میں 1978 میں قصر صلیب کانفرنس میں کئی ممالک کے مسلمان اور عیسائی محققین نے مسیح کی صلیبی موت سے نجات اور کشمیر میں وفات کا برملا اعلان کیا۔ مشہور ہسپانوی اسکالر اے فیبر کائزر قبر مسیح کی تحقیق کے لیے خود کشمیر گئے اور انتہائی محنت و قابلیت سے قابل قدر تاریخی معلومات پر مشتمل ضخیم کتاب جیزس ڈائیڈ ان کشمیر شائع کی۔ اب تک بہت سے عرب زعماء حضرت مسیح کی طبعی وفات کے قائل ہیں۔ السید محمد رشید السید عباس محمود القاد نے تسلیم کیا کہ عقلی، نقلی اور تاریخی اعتبار سے سری نگر کے محلہ خانیار میں واقع مقبرہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کا ہے۔ ایرانی مفسر مولانا زین الدین نے اپنی تفسیر میں لکھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود کے ہاتھوں بہت تکالیف برداشت کرنا پڑیں، جس پر آپ علیہ السلام نے مشرق کا رخ اختیار کیا اور کشمیر اور مشرقی افغانستان کے اسرائیلی قبائل کی طرف ہجرت کر گئے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ یاجوج ماجوج۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مغربی اقوام کے مذہبی اور سیاسی فتنوں کو دجال اور یاجوج ماجوج قرار دیا۔ آج عرب لیڈر بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ الشیخ عبداللہ بن زید آل محمود وزیر مذہبی امور قطر اور الشیخ عبد الرحمن بن سعدی کے نزدیک یاجوج ماجوج سے مراد روس، امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی اقوام ہیں۔ جید اسکالر علی اکبر صاحب لکھتے ہیں، یورپی اقوام ہی یاجوج و ماجوج ہیں اور آسمان میں تیر چلانے سے مراد طاقتور راکٹ ہیں۔ مولانا ابو الجمال احمد مکرم صاحب عباسی چڑیا کوٹھی، رکن مجلس اشاعت العلوم حیدرآباد دکن، نے بھی پادریوں کو دجال اور ریل کو خر دجال قرار دیا۔ ام السنہ۔ 1895 میں ناقابل تردید دلائل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی کو ام السنہ قرار دیا۔ عیسائی ماہر لغت، رائل عرب اکیڈمی کے ممتاز ممبر اور لغت العرب کے ایڈیٹر انستاس الکرمی 1866-1947 نے 1935 میں ببانگ دہل عربی کے ام السنہ ہونے کا اعلان کیا۔ بر صغیر کے مولانا عبد الرحمن طاہر سواتی لکھتے ہیں، عربی زبان کے ام السنہ ہونے میں شک نہیں۔ مفتی محمد شفیع صدر مدرسہ دارالعلوم کراچی لکھتے ہیں، حکومت الہیہ کی دفتری زبان عربی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو وہی سکھائی گئی اور بالآخر جنت میں پہنچ کر تمام انسانوں کی زبان وہی ہو جائے گی۔ نزول جبریل۔ مولانا اللہ یار دلائل السلوک میں لکھتے ہیں،
جبریل ولی اللہ کے پاس آ سکتے ہیں، صرف وہی ہے شرعی اور وہی ہے احکامی کا سلسلہ ختم ہوا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ مسئلہ ہے جہاد۔ جہاد کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بہت طعن و تشنیع کی گئی، مگر آج تمام عالم اسلام اسی حقیقت کو بیان کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ مولانا زاہد الحسینی لکھتے ہیں، یہ جہاد بالقلم کا دور ہے، آج قلم کا فتنہ بڑا پھیل گیا ہے، آج قلم کے ساتھ جہاد کرنے والا سب سے بڑا مجاہد ہے۔ شاہ فیصل نے فرمایا، جہاد صرف بندوق اٹھانے یا تلوار بے نیام کرنے کا نام نہیں، بلکہ جہاد تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دینے، ان پر عمل پیرا ہونے اور ہر قسم کی مشکلات، وقتوں اور تکالیف کے باوجود استقلال سے ان پر قائم رہنے کا نام ہے۔ ایرانی عالم آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے لکھا، قرآن مجید نے بنیادی طور پر وضاحت کر دی ہے کہ جہاد بالادستی اور اقتدار کی جارحانہ جنگ نہیں، جارحیت کے مقابلے کا نام ہے۔ معروف اسکالر شاہ بلیغ الدین لکھتے ہیں، اسلام انسانی کشت و خون کو حرام قرار دیتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو مارنا پوری قوم کو ختم کر دینا ہے۔ جہاد اور قتال یعنی جنگ، یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ مسلمان اس وقت تک لڑائی پر نہیں نکل سکتا جب تک مذاکرات اور سفارتی تعلقات سے امن برقرار رکھنے کی پوری کوشش نہ کرے۔ اگر مخالف نہ مانے تو بھی اس صورت میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی طرف سے پہل نہ کریں۔ دشمن حملہ کر دے تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھائیں، یہی قرآن کا حکم ہے۔ انگریز کا انصاف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکومت برطانیہ کے انصاف اور امن پسندی کو سراہا تو مدتوں دشمن اس پر معترض رہے، مگر آج حسن نثار لکھتے ہیں، آج ہر کوئی یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ انگریز استعمار تھا یا بر صغیر کا معمار۔ آج پورے بر صغیر میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، انفراسٹرکچر ہو یا دیگر سسٹمز، سب گورے کے گیان و دھیان کا نتیجہ ہے، ورنہ مقامیوں نے تو کبھی ماچس تک نہ دیکھی تھی۔ انگریز نے سول و ملٹری ڈھانچے کے ساتھ ساتھ دنیا کا عظیم ترین نظام آپاشی دیا، بہت سے نئے شہر آباد کیے، ریلوے کا جال بچھایا، پل اور سرنگیں تعمیر کیں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی چین بنائی، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون، بجلی اور بینکنگ سے لے کر عدالتی نظام تک، یتیم خانوں سے لے کر پھولوں کی نمائش کے تصور تک، میز کرسی کے استعمال سے لے کر دہلی میں پہلے طبیہ کالج کی تعمیر تک، جو کچھ ہے اسی استعمار کی یاد ہے۔ آئندہ شمارہ میں جاری ہے۔ روزنامہ الفضل، رواں 7 اگست 2014 میں محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا کلام شامل اشاعت ہے۔ اس کلام میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ تیرے ہاتھ خزانے سارے میرا ایک کشکول، تیرے گہرے بہتے پانی میرا خالی ڈول، میں نہ جانوں کون بھرے گا اس کو تو ہی بول، مالک کچھ تو بول، بول رے مالک بول، منگتی در پہ آن پڑی ہے جھولی کو پھیلائے، اس آشا میں اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کھٹ کھٹ دستک دیتی جاؤں اب تو کنڈی کھول، ربا کنڈی کھول، بول رے مالک بول، تو اللہ ہے، تو ہی رب ہے، تو رحمان رحیم، تو مالک، تو قدرت والا بخشنہار کریم، ستاری کی چادر دے دے عیب نہ میرے کھول، یوں کرنا مجھے بے مول، مجھ سے کچھ تو بول، ربا اب تو بول، مالک مجھ سے بول۔ صداقار ابن سعید۔